ہے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے سارا نور مریم کی طرف بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا. یہ مطلب ہے کدی کدی سارا نور بھی بشر بن کے آ جاوے نا، ہندہ نور ہی ہے. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی، نہیں غور نہیں کیا. او بھائی اگر جبریل سارا نور بشر بن کے آ جائے اس کے نور ہونے میں شک ہی نہیں، تو اگر زہرا کے بابا بشر بن کے آ گئے ہیں تو فکر والی کون سی بات ہے. جو وہ دو عورتیں کون ہیں وہ تو بعد میں سمجھیں گے، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ بطول کی ڈیفینیشن کیا ہے، بطول کی تعریف کیا ہے. لغت الحدیث کتاب کا نام ہے، اہل حدیث کے امام ہیں علامہ وحید الزماں. آپ اپنی اس کتاب میں لغت کی اس کتاب میں بطول کی تعریف کرتے ہیں. بطول اس مستور کو کہتے ہیں، اس بی بی کو کہتے ہیں جو ہر وقت پاک ہو. ساری زندگی پلیت تھی جس کے قریب بھی نہ آئے اسے بطول کہتے ہیں. اب ساری دنیا میں دو بطول ہیں، ایک عیسیٰ کی ماں مریم بطول ہیں اور دوسری حسین کی ماں زہرا بطول ہیں. وہ حور بھی بطول ہے لیکن مستورات میں یہ دو ہی بطول ہیں، مریم بطول. اور بطول حضور نے فرمایا صحابہ میری بیٹی بطول ہے، زہرا بطول ہے. زہرا بطول، بطول کیفیت کا نام ہے. بطول یہ ایسی کیفیت ہے کہ جو ہمہ تن پاک ہو، ہر وقت پاک ہو. اچھا ایک بڑا باریک سا جملہ اہل بصارت اسے سمجھیں گے، اہل علم اسے سمجھیں گے. مریم تو بطول ہیں لیکن مریم بغیر شوہر کے بطول ہیں. میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی، مریم کا شوہر نہیں ہے، مریم بغیر شوہر کے بطول ہیں. مولا علی کے ہوتے ہوئے جو بطول رہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. زہرا علی المرتضیٰ کے ہوتے ہوئے بطول ہیں. میں نے پہلے عرض کیا ہے، دیکھیں میں ایک چھوٹا سا محقق ہوں کتاب اللہ کا. ہم اصال ثواب پہ بھی آیات پڑھ سکتے ہیں، ہم سورہ طور کی آیات ہیں اصال ثواب پہ. لفظ اصال پہ گفتگو ہو سکتی ہے. اصال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، ثواب کا معنی ہوتا ہے نیکی. جب ہم کہتے ہیں اصال ثواب معنی ہوتا ہے نیکی کر کے بھیجنا. اس پہ متعدد آیات ہیں کیونکہ فقیر کا فوکس قرآن حکیم ہے، اس پہ متعدد آیات ہیں، بات اس پہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں ہمیشہ کرتا ہی یہ ہوں جہاں پہ کسی کی ماں کا ختم ہونا وہاں پہ بات حسین کی ماں کی ہی کرتا ہوں. یہ واکنڈ کا علاقہ تو ویسے ہی آل محمد کا نوکر علاقہ ہے، میری بڑی پہچان ہے اس علاقے سے. تو آئیے کچھ آیات پڑھتے ہیں کہ مریم کیسی بطول ہیں اور فاطمہ کیسی بطول ہیں. لیکن ایک بات ہے، آیات کی طرف جانے سے پہلے تمہیداً ایک جملہ پھر عرض کروں گا. علماء سے آپ پوچھئے گا کہ الولد نعمت والبنت رحمت، ہر بیٹا اپنے باپ کے لیے نعمت ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. او بھائیو ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. وہ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے جو اللہ رحمت بھیجے اس رحمت کو زہرا کہتے ہیں. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی، حضور عالمین کے لیے رحمت ہیں، زہرا حضور کی رحمت ہے، فاطمہ حضور کی رحمت ہیں. اچھا ایک بات ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہاتکم، ہر اولاد کی جنت اس کی ماں کے، جی بولیں، دیکھیں آپ میرے ساتھ بولیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی. ہر اولاد کی جنت اس کی ماں کے. آپ نے ابھی بھی معیار فاطمہ نہیں سمجھا.
ہر اولاد کی جنت اپنی ماں کے قدموں کے نیچے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بھائی ایسے نہ کرو، مجھے نا تسلی نہیں ہوئی، جس کے دل میں نبی کی بیٹی کا جتنا حیا ہے اتنی محبت سے سبحان اللہ کہہ لو۔ اور ابھی حضرت صاحب سبحان اللہ کے فضائل بیان فرما رہے تھے، یہ سبحان اللہ بھی اِصال ثواب میں شامل ہو جائے گا، جو ہم جناب زہرا کو پڑھیں گے کتاب اللہ سے، یہ بھی اِصال ثواب میں شامل ہو جائے گا، اس لیے سبحان اللہ کہنے میں ڈرا نہ کریں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اچھا آئیے اب ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں، کیونکہ 10 منٹ گزر گئے۔ فاطمہ کیسی بطول ہیں، یہ مریم کیسی بطول ہیں۔ چلو سورہ مریم کی طرف ہی چلتے ہیں، میں سورہ آل عمران سے شروع ہونے والا تھا لیکن سورہ مریم کی طرف چلتے ہیں۔ نو دس از 19 نمبر سورہ، یہ 19 نمبر سورہ ہے اور اس کی 16 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ ذکر کیجئے، فی الکتابی کتاب میں سے، مریم مریم کا، ذکر کریں مریم کا۔ کون فرما رہا ہے؟ جواب لیٹ نہ آئے، فوراً آئے اور صحیح پاور کے ساتھ آئے۔ کون فرما رہا ہے؟ کیا فرما رہا ہے؟ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار یہ بی بی ہے، مستور ہے، یعنی اب ہم بندوں میں بیٹھ کے بی بی کا ذکر کریں۔ یہ تو آپ نے ایک اور نقطہ دے دیا، اس پہ جائیں گے تو بات اور پھیل جائے گی۔ گزارش تو یہ ہے کہ یہ بی بی ہے، عورت ہے، تو ہم عورت میں بیٹھ، عورت کا ذکر بندوں میں بیٹھ کے کریں۔ فرمایا قیامت تک بندوں کو سمجھ آنی چاہیے جو بطول ہو اس کا ذکر بھی پاک ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کا ذکر بھی پاک ہے۔ اچھا ایک بڑا پیارا جملہ، اور صاحبان دقیق جو ذہن رکھتے ہیں وہ یہ جملہ سمجھیں گے، اگر مریم کا ذکر کرنا ہے، یہ عیسیٰ کی ماں ہے، تو کیا خیال ہے جو مصطفیٰ کی ماں ہے؟ تو پھر بدرجہ اولا حضور کے والدین کا ذکر کرنا ہے۔ اب اگلا جملہ فقیر کا ذرا دلوں پہ لکھیے گا، یہ مریم ہے جس کا ذکر کرنا ہے۔ ایک ماں وہ ہے جس کے بارے حضور فرما رہے ہیں صحابہ، الفاطمۃ بدعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی من احبھا فقد احبنی۔ عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنا ہے، حسین کی ماں کا حیا کرنا ہے۔ جس کے دل میں جتنا بطول کا حیا ہے اتنے پیار سے سبحان اللہ کہنا۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، مالک مہربانیاں فرمائے۔ لو جی آگے چلو، آگے اللہ فرماتا ہے اذن تبذت، ابھی یہ آدھی آیت تلاوت کی ہے، اذن تبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مریم، عیسیٰ کی ماں مریم نے گھر چھوڑا مکانا شرقیہ، مشرق کی طرف حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی۔ یہ مغرب ہے، یہ مشرق ہے، ادھر یہ قبلہ ہے، بیت اللہ ہے، اور یہ اس طرف ہے مشرق، آپ کہہ لیں جی قبلہ اول، یہ ڈائریکشن قبلہ ہے، دس از ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن، اس طرف یوں اس طرف حجرہ ہے۔ مریم نے گھر چھوڑا، اہل بیت کو چھوڑا، من اہلیہا اپنے گھر والوں کو چھوڑا، مکانن شرقیہ، اور علیحدہ حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی۔ میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی، گھر چھوڑ کے جو عبادت کرے اسے مریم کہتے ہیں، سارا دن علی کی نوکری کرنے کے بعد جو مصلی پہ آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں امید کروں میرے دوستوں کو فاطمہ بطول اور مریم بطول سمجھ آ رہی ہے، جسے آیات کی صورت میں مریم بطول سمجھ آ رہی ہے، ذوق سے سبحان اللہ کہو ذرا۔ آگے ابھی ایک آیت مکمل ہوئی ہے، آگے اللہ فرماتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حجاب، مریم پردے میں چلی گئیں، حجابن مریم نے حجاب کیا، دونہم لوگوں سے، حجاب پردہ۔ او بھائیوں جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں۔ ایک دن حضور فرما رہے تھے صحابہ، معاشر کا میدان ہوگا، آواز آئے گی گردنیں جھکاؤ زہرا کی سواری آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں، کائنات جس کا حیا کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جس کے دل میں جتنا حضور کی بیٹی کا حیا ہے ذوق سے سبحان اللہ کہہ لو۔
بڑے سلجھے انداز سے آپ جناب سیدہ کو سن رہے ہیں. لو بھی آگے اللہ فرماتا ہے فارسلنا. لو جی ایک آیت مکمل ہو گئی اور ایک آدھی ہو گئی. آگے اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا. ہم نے مریم کی طرف، الیہا مریم کی طرف، روحنا اپنی روح کو بھیجا. ہم نے مریم کی طرف حضرت جبریل کو بھیجا. جبریل پاک کا نام پہلے سنا ہوا ہے؟ جانتے ہیں کس چیز کے بنے ہیں؟ مٹی کے، ہوا کے، آگ کے، پانی کے؟ تو جواب دو، پھر سارے جواب دو. آدھا نور آدھی مٹی بن گیا جبریل؟ نہیں، یہ نہیں ٹھیک. مٹی کتنی؟ اچھا مٹی نہیں ہے. پانی کتنا؟ اچھا نور کتنا؟ اچھا سارا نور، اے ٹو زی نور، سراپا نور. جبریل سراپا نور. تو پھر سننا، ایک فکر دے کے جانے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے سارا نور مریم کی طرف بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا. آج یہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا. یہ مطلب ہے کدی کدی سارا نور بھی بشر بن کے آ جاوے نا، ہندا نور ہی ہے. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی، نہیں غور نہیں کیا. او بھائی اگر جبریل سارا نور بشر بن کے آ جائے، اس کے نور ہونے میں شک ہی نہیں، تو اگر زہرا کے بابا بشر بن کے آ گئے ہیں تو فکر والی کون سی بات ہے؟ جو حضور کو نور مانتے ہیں ذوق سے سبحان اللہ کہہ لو. اللہ برکتیں عطا فرمائے. کبھی ربیع الاول میں بیٹھے تو اس پہ باقاعدہ گزارش عرض کروں گا. اچھا بھائی جبریل آئے مریم کی طرف، فتمثل لہا بشرا سویا، یہ جوان بشر بن کے آیا. اب ذرا آگے آنا. قالت، مریم نے دیکھا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم نے کہا تیرا آنا کیسا ہے اگر تو متقی ہے، میرے پاس تو بشر نہیں آتے. آپ نے غور نہیں کیا، جہاں جبریل اچانک جائیں وہاں پہ مریم ہے، جہاں جبریل اچانک جائیں وہاں پہ مریم ہے. اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی، آپ کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتے نہیں. آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، گویا جہاں جبریل اچانک جائیں وہاں پہ مریم ہے، جہاں اجازت لے کے جائے وہاں پہ زہرا ہے. جسے جتنا قرآن سمجھ آ رہا ہے ذوق سے سبحان اللہ کہو جائے. جس کے دل میں نبی کی بیٹی کا جتنا حیا ہے اتنے پیار سے سبحان اللہ کہو ذرا. اجازت ہے آگے پڑھا جائے. اگر یہاں تک جناب زہرا قرآن سے سمجھ آ رہے ہیں، تھوڑا آگے چلیں. اب آپ کو سمجھ آئی، زہرا کو سمجھنے کے لیے کتاب اللہ کو کھولنا پڑتا ہے. ہاں جی کھولنا پڑتا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ذرا ٹھہرنا، ذرا یہ ضمن ایک آیت میرے ذہن میں آئی ہے، ذرا ٹھہرنا، اسے یہیں پہ روکو. سورہ احزاب کی طرف آؤ. 33 نمبر سورہ ہے، 33 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس لیے کیونکہ اسے پاک کسی بندے نے نہیں کیا، خدا نے پاک کیا ہے. نہیں یارا میں نہیں سمجھا سکا. وہ جو چیز بندے پاک رکھیں اس میں نقص آ سکتا ہے. او بھائی کوئی چیز میں پاک صاف رکھوں اس میں نقص آ سکتا ہے، جسے اللہ پاک رکھے. نہیں میرے دوست ابھی بھی نہیں پہنچے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور جس گھر کو اللہ پاک رکھے وہاں پہ خطائیں نہیں آیا کرتی. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں نبی کی بیٹی کا جتنا حیا ہے اتنے پیار سے سبحان اللہ کہو. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، مہربانیاں فرمائے. یہ گھر وہ گھر ہے جسے اللہ نے پاک رکھا ہے. اچھا ٹھہرو، آپ چپ ہو، ٹھہرو. اس آیت کو میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. ٹھہرو، اس آیت کو یہیں پہ رکھو، اسے بھی یہیں پہ رکھو. یہ دونوں آیتوں کی طرف واپس آتا ہوں. سورہ بقرہ کی طرف آؤ. ایک یہاں پہ گھر ہے، اسے بھی پاک رکھا گیا ہے. مولا یہ کیسا گھر ہے؟ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. یہ 125 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. اللہ فرماتا ہے ہم نے تاکید کی ابراہیم کو، اسماعیل کو، کیا؟ ان طاہر بیتیہ، یہ میرا گھر ہے، اسے تم پاک رکھو. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی. ان طاہر بیتیہ، یہ میرا گھر ہے. اے ابراہیم
اے اسماعیل میرا گھر تم پاک رکھو. کیوں؟ للطائفینا والعاکفینا والرکع سجود. یہاں پہ بندوں نے آ کے اعتکاف کرنا ہے, طواف کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, رکوع کرنا ہے. یہ میرا کوٹھا ہے, اسے تم پاک رکھو. آپ نے غور نہیں کیا, اللہ نے اپنے گھر کی پاکی کی ذمہ داری خلیل کے کندھوں پہ رکھی. جب زہرا کے گھر کی باری آئی, انما یرید اللہ یرید اللہ یرید اللہ, اللہ فرماتا ہے میرا گھر خلیل نے پاک رکھا ہے, زہرا کا بیڑا اللہ نے پاک رکھا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یار. بسم اللہ بسم اللہ. خوش رہیں, آباد رہیں, سلامت رہیں, اللہ برکتی عطا فرمائے. او بھائی جس کا دل کرے کہ زہرا کے گھر کی پاکی کا معیار سمجھنا ہے, وہ یہ سمجھو اس گھر کو اللہ نے پاک رکھا ہے. اچھا ایک جملہ عرض کروں, میں تھوڑا اور نیچے آ کے سمجھاؤں, تھوڑا نچلے لیول پہ آ کے سمجھاؤں, پھر میرے سادے دوستوں کو سمجھ آئے گی. یہ اللہ کا گھر ہے, گھر اللہ کا ہے, اسے انتظامیہ نے پاک رکھا ہے. بھائی مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اسے پاک رکھے. اب آپ نے غور کیا, اللہ نے اپنے گھر کی پاکی کی ذمہ داری بندوں کے کندھوں پہ رکھی ہے. چلو کوئی نقص رہ بھی گیا میں معاف کروں گا. زہرا کے گھر کی پاکی کی ذمہ داری اپنی جناب پہ رکھی ہے. اللہ زہرا کے لیے کوئی نقص برداشت کرتا ہی نہیں. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. سیدہ کے لیے اللہ کوئی نقص برداشت کرتا ہی نہیں, اس لیے کسی کے ذمہ پہ نہیں رکھا, اپنے ذمہ کرم پہ رکھ دیا ہے. جیسے جتنی سیدہ کی پاکی کا معیار سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کا حضرہ. یہی وجہ ہے, اب میں منزل پہ آ گیا, یہی وجہ ہے کہ جب نبی کی بیٹی زہرا حالت روزہ میں تھی, مصلی پہ تشریف فرما تھی, 15واں روزہ تھا نبی کی بیٹی کا, گود میں حالت روزہ میں شہزادہ حسن آیا, وقت عصر قریب آیا, سیدہ وہیں پہ عصر پڑھ رہی ہیں, نہ روزہ جا رہا ہے, نہ وضو جا رہا ہے, نہ نماز جا رہی ہے, تجھے چپ بیٹھے ہو. آئے آئے حسن گود میں آیا ہے, نہ روزہ گیا, نہ وضو گیا, نہ نماز گئی. حضرت ابو بکر کی بیٹی نے جا کے عرض کیا, یا رسول اللہ فاطمہ کے پاس عجیب منظر دیکھا. فرمایا کیا دیکھا؟ حضور حالت روزہ, گود میں حسن, وقت عصر, وہیں پہ عصر, نہ روزہ گیا, نہ وضو گیا, نہ نماز گئی. حالانکہ عورت تو پلیت ہو جاتی ہے, 41 دن مصلی پہ نہیں آتی, قرآن نہیں چھو سکتی, سیدہ نماز پڑھ رہی ہے. فرمایا قرآن نہیں پڑھا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سنو میری فاطمہ بھی پاک ہے, گود میں آنے والا حسن بھی پاک ہے. جسے بطول سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کا حضرہ. نہیں ایسے نہ کرو, جسے بطول سمجھ آ رہی ہے ذوق سے سبحان اللہ کا. نہیں ابھی بھی میرے آواز, میرے معیار پہ آواز نہیں آ رہی. جسے بطول سمجھ آ رہی ہے ذوق سے سبحان اللہ کا. خوش رہیں, آباد رہیں, سلامت رہیں, اللہ برکتی عطا فرمائے. بس ہم وقت کے قریب آ گئے, 5 منٹ ابھی ہیں فقیر کے دامن میں. آیا جبریل مریم کی طرف, پیچھے آؤ واپس سورہ مریم کی طرف. جبریل آئے. کون آئے؟ سارے بولو. جبریل کہہ لے, جبرائیل کہہ لے, دونوں نام ٹھیک ہے. جبریل آئے اور کہا گھبرانا مریم, ڈونٹ فیئر, ڈرنا. انا کالا کالا انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ. آسان ترجمہ کروں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. جبریل عرض کیتا گھبراؤ نا, میں تینوں پتر دین آیا ہوں, میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں, اور غلاما زکیہ, بطول ہے نا, چونکہ تو بطول ہے, زکیہ, تیرا آنے والا بیٹا پاک ہے. تیرا بیٹا, اب آپ کو سمجھ آئی, بطول کے بیٹے پاک ہوتے ہیں. نہیں سمجھے, بطول کے بیٹے پاک ہوتے ہیں. مریم گھبرانا, انا میں دوں گا. اچھا یہ بڑا کمال ہے, انا 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 میں دوں گا, میں آیا ہوں, میں دیاں گا. لو قبلہ جبریل آ کے آندا پیا میں پتر دیاں گا. کوئی فتویٰ شتوا لاؤ شرک دا, بولو بھی تے صحیح نا. جبریل آ کے آندا پیا کہ میں دیاں گا. حضرت کہیں گے نہیں, دیتا اللہ ہے لیکن دلواتا جبریل کے ذریعے ہے. قبلہ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں, اگر اللہ جبریل کے ذریعے دے تو شرک نہیں ہے, تو اگر اللہ علی کے ذریعے دے, جو نوکر ہے مولا علی کے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. دیتا اللہ ہے, دلواتا غوث اعظم سے ہے.
دیتا اللہ ہے دلواتا داتا صاحب سے ہے, دیتا اللہ ہے دلواتا گنجے شکر سے ہے, دیتا اللہ ہے دلواتا زہرا کے بابا کے در سے ہے. جو مدینے والے کے در کے بیکاری بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہو ذرا. جو حضور کا صدقہ کھاتے ہیں ذوق سے سبحان اللہ کہو ذرا. چلو آجو, وقت میرا مکمل ہوا. فرمایا میں تمہیں بیٹا دوں گا, میں تمہیں بیٹا دوں گا. کس نے کہا؟ کیا کہا؟ کون آیا؟ چپ ہو گئے ہو. کون آیا؟ کس کے پاس؟ مریم کے پاس. کیا لینے؟ آواز نہیں آئی مجھے. کیا لینے؟ کیا لینے؟ اچھا دینے, لینے نہیں, دینے. اب آپ نے غور کیا, جہاں پہ جبریل دینے آئے وہاں پہ مریم ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جہاں پہ جبریل لینے آئے وہاں پہ زہرا ہے. اور جو نبی کی بیٹی کے نوکر ہے ذوق سے سبحان اللہ کہو یارا. جس دلوں میں زہرا کی جتنی قدر و حیا ہے مل کے سبحان اللہ کہو یارا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے, اور اللہ حضرت کی والدہ کی کمال بخشش فرمائے. جن کے ختم پہ حضور کی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے اللہ ان کی بے حساب بخشش فرما دے. سارے آمین کہہ دو. اچھا آؤ, میں جاتے جاتے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. وقت مکمل ہو گیا ہے لیکن میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک اور پڑھنا چاہتا ہوں. دو ہو جائیں تو ایک اور پڑھ لیں گے. چلیں بس آپ کی گھبراہٹ بتا رہی ہے اتنی کافی ہے. سورہ آل عمران کی طرف آنا, 3 نمبر سورہ ہے. نو دس از دا سیکنڈ لاسٹ ورس. اس کے بعد ایک آیت اور ہے. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. پنجابی ترجمہ کرنا تاکہ سمجھ جلدی آئے. اللہ فرمایا مریم دے کول فرشتے آمدے سن تے آ کے مریم نال گلاں کردے سن. باتیں, ڈسکشن, گفتگو. کون؟ کس کے پاس؟ کیا کرتے؟ سارے پڑھو, قرآن پڑھو. کون آتے؟ کس کے پاس؟ کیوں؟ اب اگلا جملہ عرض کروں, یہ مریم بطول ہے جس کے پاس ملائکہ باتیں کرتے تھے. وجہ پتہ کیا ہے؟ طہرکی. اللہ فرماتا ہے وجہ یہ ہے, یہ وجہ ہے طہرکی. مریم پاک ہے. مریم بولے یہ طہرکی پاک ہے. او یار جدے نال فرشتے گلاں کرن قالت الملائکہ, جے او بڑی پاک ہے تے جدے بوئے تے آ کے فرشتے نوکری کرن. بولو بھی تو صحیح نا جی. حضور نے فرمایا تھا ابی ذر سے, جاؤ ابی ذر میری بیٹی کے گھر جاؤ, ذرا مولا علی کو لے کے آؤ نا. حضرت ابی ذر جب سیدہ کے در دولت پہ پہنچے, جا کے دیکھتے کیا ہے, باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے پر اندر بندہ نظر نہیں آ رہا, مگر دانے اٹھ رہے ہیں. بندہ پاس کوئی نہیں, دانے ڈل رہے ہیں. بندہ کول کوئی نہیں, چکی چل رہی ہے. بندہ پاس کوئی نہیں, جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے. 2 شہزادے آرام فرما رہے ہیں. جب یہ ابی ذر نے جاگتی آنکھوں سے منظر دیکھا رہا نہ گیا, جلدی سے نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی فاطمہ کے گھر عجیب منظر دیکھا. فرمایا ابی ذر کیا دیکھا؟ حضور کول بندہ کوئی نہیں پر دانے پیندے نے پے, بندہ پاس کوئی نہیں, چکی چل رہی ہے. بندہ پاس کوئی نہیں, جھولا ہل رہا ہے. شہزادے آرام کر رہے ہیں. نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں ابی ذر میری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے, وہ دانے فرشتے ڈال رہے ہیں, وہ چکی ملائکہ چلا رہے ہیں, اور وہ جھولا فرشتے ہلا رہے ہیں, اور جھولے میں حسن حسین سو رہے ہیں. جو علی کے بیٹوں کے نوکر ہیں ذوق سے سبحان اللہ کہو. اللہ سلامت رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. ابھی ختم پاک کے لیے توام بھی حاضر ہے. اب آپ مجھے اجازت دیں, میں ایک آیت اور پڑھنا چاہوں اور پھر یہ آج کی گفتگو کچھ کمپلیٹ ہو جائے گی. سورہ رکھ دیں ذرا دوستو, ذرا جلدی سے رکھ دیجیے گا. سورہ فاطر کی طرف آ جائیں. نو دس از دا لاسٹ ورس. یہ آج کی گفتگو کی آخری آیت ہے. 35 نمبر سورہ ہے, 32 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرمایا بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے تے او قرآن دے وارث نے, اور جڑے وارثاں والے بیٹھے نے سبحان اللہ کیا جائے. لا وارث نال ساڈی کوئی گل نہیں, لا وارث نال کوئی گل. اے وارثاں والی آیت ہے, وارثاں والی. تے اے بھی تانوں دس چھڑیے, اے جڑی آیت پڑھی ایتھے اللہ وارث نہیں جے.
بندیاں نوں یہی پتا ہے صرف اللہ ہی وارث ہے, سانوں بھی پتا ہے اللہ وارث ہے, لیکن ایتھے بندے وارث نے, بندے اے آئے تھے بندے, من عبادنا اورثنا, اللہ فرماندا ہے بندے وارث نے, بندے تے وارث پتہ کی دینے, قرآن دے, کتاب دے, ثم اورثنا الکتاب, کتاب دے بندے وارث. یہ دا مطلب ایک کلام اللہ دا ہے, وارث بندے نے. میں اگے تو عرض کیتی ہے لا وارث نال میری گل ہی کوئی نہیں. اچھا تسی پریشان ہو گئے ہو, مطلب پریشان ہو گئے کہ بندے وارث, ٹھہرو, جے پریشان ہوئے تو پریشانی بدانے ہیں, ٹھہرو. اے سورہ مریم والا ہو, اللہ فرمائے تلک الجنت التی نورث من عبادنا, میری جنت دے بھی بندے ہی وارث نے. لو ہن قبلہ کوئی جنت لبو جدے بندے وارث نہ ہون, بندے وارث نے. اچھا صرف جنت دے نہیں ٹھہرے اجے, اللہ فرماتا ہے ان الارض یریثھا, زمین میری ہے, وارث بندے نے. جنت میری ہے, کیا بات ہے, ہن مزہ آیا مینوں تہاڈا. قرآن میرا ہے, وارث. اچھا قرآن پا کے تے ہر وقت پا کے, جنت پا کے تے ہر وقت پا کے, یہ دا مطلب ہے وارث بھی وہی ہون گے جڑے ہر وقت پاک نے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے, اور جسے قرآن سمجھ آ رہے سبحان اللہ تو کہو یارا. بندے وارث نے, بندے. ہن وارث رب نے پہنے نے, کیونکہ ختم ہے, وقت مختصر ہوتا ہے, تو کوئی ایسا خطاب تو نہیں شاہ کوئی 2 گھنٹے میں پڑھ جاؤں, چونکہ ویسے شام کا بھی وہ خطاب میں 40 منٹ ہی کرتا ہوں, یہ میرے دوستوں کو پتہ ہے. میں ہن وارث لبنے نے تے لبنے ایسے آئے تے چونے, لیکن ایک گل اے وے کہ وارث او نے جڑے اللہ نے چنے نے. وارث او نے نہیں سمجھے, ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. آپ منڈی گئے, واہ کینٹ گئے, راول پنڈی میں چلے گئے کسی منڈی میں, تو جا کے آپ نے ریڑھی سے اپنی مرضی کے پھل چنے. اے جڑے تسی چن لو اے اونا ورگے نے نہیں یار, جڑے تسی چنو او اونا ورگے. یار میں پھر عرض کرنا, ٹھہرو. آپ ریڑھی پہ گئے, جا کے اچھے اچھے کنوں موٹے موٹے نکالے, پورا زور لگا کے چنے آپ نے. یہ جڑے تسی چنو او اونا ورگے, یہ دا مطلب ہے جڑے تسی چنو اونا ورگا کوئی نہیں, تے جڑے اللہ چنے یہ دا مطلب پھر وارث خاص ہے. اب آپ نے مجھے اگر اجازت دینی ہے تو اسی آیت میں سے وارث نکلیں گے, اگر سبحان اللہ کہہ لو. اور نو دس از دا لاسٹ ورس آف ٹوڈے ڈسکشن, آج کی گفتگو کی آخری آیت ہے. مولا او وارث فرمایا نو دس از دا سیگریگیشن آف پرسنالٹیز, بندے 3 طرح کے ہیں. اسی آیت میں آگے اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, بندیاں دی پہلی قسم ہوئے جڑے ہر ویلے گناہ, ہر وقت گناہ, گناہوں میں رہتے ہیں, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ. تسی دسو اے نے وارث, بولی بولے ہو, یہ وارث نہیں. آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, دوسری قسم وہ ہے جو گناہ بھی کرتے ہیں, پھر توبہ, پھر گناہ, پھر توبہ, پھر گناہ. ہاں جی, میں تسی گناہ بھی ہو جاندہ ہے, توبہ کرنے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے, گارنٹی نہیں کہ گناہ نہ ہو, گناہ پھر ہو جاتا ہے. اے وارث نے, سارے بولو, پھر بولو, یہ بھی وارث نہیں. اللہ فرماتا ہے بندوں, اجازت بس آخر جملے کر رہا ہوں, اللہ فرمایا بندوں کی تیسری قسم وہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, گناہ نہیں کرتے, وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہائے ہائے, او واکنڈ کے غیور سنی جوانوں, میں سارا دن بھی قرآن پڑھتا رہا, اگر مثال نبی وارث سامنے نہیں آئیں گے, بندے تلاش کرنے پڑیں گے جو نیکیوں میں سبقت لے کے جاتے ہیں. یہ سورہ دہر میرے سامنے آئی, یہ 76 نمبر سورہ ہے. گھر کے سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, افطاری کا وقت قریب آیا ہے, باہر دا بوا کھڑ کے ہے, اس آخیا مسکین ہوں مگر بھوکا ہوں, بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دیا. گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رہا, میرا بھی دے دیو. شہزادوں نے اپنا دے دیا, نوکرانی فضا نے اپنا دیا. دوسرا دن آیا, اس نے آ کے کہا یتیم ہوں مگر بھوکا ہوں, بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دیا. گھر والی نے اپنا دیا, نوکرانی نے اپنا دیا. تیسرا دن آیا, اس نے آ کے کہا قیدی ہوں مگر بھوکا ہوں, بڑے شاہ صاحب نے اپنا کھانا دیا. گھر والی نے اپنا دیا, نوکرانی نے اپنا دیا. اے مولا کن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, ان میں پہلے کھانا دینے والا مرتضیٰ ہے, بعد میں آگے آنے والی فاطمہ ہے, بعد
بعد میں دینے والا حسن مجتبی ہے, آخر پہ دینے والا حسین شہید کربلا ہے. ایدا مطلب ہے قرآن پڑھ کے میں کہہ لوں علی کا سارا خاندان قرآن کا وارث ہے. مولا علی کا بچہ بچہ وارث ہے, علی وارث ہے. نہیں آواز آئی سبحان اللہ کی, علی وارث ہے, زہرا وارثہ ہے, حسن وارث ہے, حسین وارث ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں, زین العابدین وارث ہے, شہزادہ نقی وارث ہے, شہزادہ تقی وارث ہے. علی کا سارا گھر جنت کا بھی وارث ہے, قرآن کا بھی وارث ہے. آج کی ہماری عرضی ان وارثوں کی بارگاہ میں ہے کہ حضرت قبلہ قاری صاحب کی والدہ کی بے حساب بخشش ہو جائے. اور جن وارثوں کا ہم نے صدقہ ڈالا ہے یہ وارث ایسے ہیں, یہ موڑتے نہیں آنے والے کو, یہ عطا کر دیا کرتے ہیں. اور آج ہمارے لیے عطا یہ ہے کہ حضرت کی والدہ کی اللہ بخشش فرمائے. میں انشاءاللہ پھر بیٹھا تو آپ سے باتیں کروں گا. آج ہم اسی منزل پہ رہے کہ اگر مریم بطول ہیں ادھر زہرا بطول ہیں. اور جو ڈیفرنسیشن ہم نے کیا, مریم شوہر کے بغیر بطول ہیں, زہرا ایسی بطول ہے حضور آتے زہرا آتی حضور کھڑے ہوتے, کوئی پیوتی واسطے نہیں کھلوندا. حضور کی ہر سنت امت میں آتی ہے. کبھی کوئی پیو کھڑا ہوئے بیٹی کے آنے پہ نہیں کھڑے ہوتے. کیسی بیٹی ہے جس کے آنے پہ حضور کھڑے ہو رہے ہیں, کیسی بیٹی ہیں. میں نے ایک مثال اس کی دی تھی گردان کے طور پہ, لیکن خیر دوستوں کو سمجھ نہیں آئی. سمجھیں اسے. یہ دیکھیں ابھی فقیر آیا, کچھ دوست کھڑے ہوئے. اگر میرے مرشد آ جائیں میں خود کھڑا ہو جاؤں گا. اچھا شیخ بیٹھے ہوں, ہم سب بیٹھے ہوں, فرید آ جائیں, وہ یار گنجے شکر آ جائیں تو بیٹھے رہیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. اچھا گنجے شکر بھی بیٹھے ہوں, سارے ولی بھی بیٹھے ہوں, مولا علی آ جائیں. ہم ہیں گدا رسول کے. اوہ شیر کہاں پہ آ گیا, چھوڑو آگے چل, وقت ختم ہو گیا. یہ 2-4 بندے سبحان اللہ باقی چوپ بیٹھے ہوئے. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے, مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. مل جائے, توجہ, مل جائے 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں, میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. منبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. اور بھائیوں اگر ہم سب بیٹھے ہوں, علی آ جائیں, بیٹھے رہیں گے نہیں, کھڑے ہو جائیں گے. اچھا سارے نبی بھی بیٹھے ہوں, مولا علی بھی بیٹھے ہوں, سارے ولی بھی بیٹھے ہوں, حضور آ جائیں. بٹھاؤ اب انہیں, بٹھاؤ, بیٹھیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. تو یہی تو جملہ ہے, جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو, یہ ادب ہے. یہاں پہ ادب ہے. جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو وہ مصطفیٰ ہے, جس کی محبت میں حضور کھڑے ہو وہ زہرا ہے. ادھر کھڑا ہونا ادبن ہے, حضور کا زہرا کے لیے کھڑا ہونا محبتن ہے. اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. ایک مولوی صاحب نے فتویٰ لگایا ہوا ہے فقیر پہ, دیکھو فاطمہ کی شان حضور سے بڑھا دی. تم حضور کی شان کی حد لگاؤ, ہم نہیں بڑھاتے. بولو بھی تو صحیح نا, جب حضور کی شان کی حد ہی نہیں ہے تو حد کیوں باندھ رہا ہے. جسے سجدہ سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو یار. برکت ہو, رحمت ہو, کرم نوازیاں ہو. میں کوئی باتیں نہیں آپ سے کر سکا, پھر بیٹھے تو آپ سے باتیں کریں گے. چونکہ ختم کا ماحول ہے, وقت مختصر ہوتا ہے, نہ چاہتے ہوئے ہم 50 منٹ پہ چلے گئے ہیں. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ختم پڑھیں جی, وما علیہ الا البلاغ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم کلام پاک کا ثواب 275 قرآن پاک, ماشاء اللہ عز و جل.
اور سورہ یاسین، سورہ ملک اسی ترتیب کے اعتبار سے 74,000 مرتبہ، 19,000 مرتبہ، سورہ اخلاص 69,000 مرتبہ، کلمہ طیبہ 28 لاکھ مرتبہ، پھر 2,70,95,642 مرتبہ درود پاک، وسیع ترین کلام پاک ہے، پھر استغفار، سورہ فاتحہ، پھر درود تاج، سورہ دخان، سورہ مزمل، سورہ شمس، یہ تمام صورتیں اسی تعداد کے اعتبار سے، اور پھر اسی طرح ختم قادریہ، ختم خواجگان، درود پاک، اور پھر یہ دعائیں اسی تعداد کے اعتبار سے، حاضر توام کا ثواب، فقیر نے ایک سلسلہ فہم جاری کیا، اس تفہیم کا ثواب، قرآن کی اس فکر کا ثواب، حضرات کے ذکر کا ثواب، سبحان اللہ کا ثواب، تسبیحات کا ثواب، اہل خانہ نے جو تلاوت کیا تلاوت کا ثواب، نبی رحمت، آقائے کل، مأوائے کل، ہادی کل، ختم رسول، حضور کریم کی کریم بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ قبول فرمائیں۔ آپ کے صدقے سے آپ کے والدین طیبین شریفین، آل پاک، اولاد پاک، جد پاک، پانچ تن پاک، صحابہ کرام، تابعین، در تبع تابعین، رضوان اللہ اجمعین، تمام کی ارواح کو پیش کیا، اللہ قبول فرما۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سیدۃ النساء خاتون جنت، اور پھر آپ کی تمام اولاد، شہدائے کربلا، شہدائے خندق و بدر و احد و حنین، مولا مرتضیٰ سے ایک ترتیب کے ساتھ داتا حجویر رحمہم اللہ تعالی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ تعالی، زود الانبیاء اور خواجہ پاک، زود الانبیاء سے شیخ کریم تک تمام کی ارواح کو پیش کیا، اللہ قبول فرما۔ اس علاقے میں حضور کی امت، آپ کے غلام درود پڑھتے جو دنیا سے گئے، ان کی ارواح کو بھیجتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ حاضرین محفل، جن کے ماں باپ، دادے پردادے، نانے پڑنانے، بہنا بھائی دار فانی دار بقا کی طرف چلے گئے، تمام کی ارواح کو پیش کیا، اللہ قبول فرما۔ اور بالخصوص خالصاً حضرت قبلہ قاری محمد طفیل صاحب کی والدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی روح کو بھیجتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ بحیثیت انسان نسیان بھول جاتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو نبی کی بیٹی کی چادر تطہیر کا صدقہ معاف فرما، اعلیٰ مقام اور مرتبے عطا فرما، روز معاشر حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما، اور مزار پر انوار کو تا حد نظر کشادہ فرما، ان کی اولادوں کو پڑھ پڑھ کے بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت نے اپنی والدہ کے لیے جو انتظامات کیے، اللہ ان کے ان انتظامات کو قبول فرما، ان کے رزق میں برکت آ جائے۔ جو آج ہم نے قرآن کا درس سنا ہے، اللہ ہمارے عقائد کو مضبوط رکھ اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حضور کی ساری امت کی خیر فرما، حضرت کے اہل خانہ کی خیر فرما، اور انہیں صبر جمیل عطا فرما، ان کے صبر پہ اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، یا وکیلو، یا ولیو، یا نصیرو وہو العلی العظیم، یا خالقو، یا بارئو، یا مصورو، ربی حب لی من الصالحین، استغفر اللہ ربی بحق محمد وآل محمد، اللہم عافنا من کل بلاء دنیا و عذاب الآخرہ بحق محمد وآل محمد، اللہم ارزقنا بفضلک العظیم بحق محمد وآل محمد، اللہم اجرنا من النار بحق محمد وآل محمد۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، اور آج کی اس پیاری حاضری کے طفیل ہمیں بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری عطا فرما۔ اللہ بیمار کربلا کا صدقہ کل بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں، شہزادہ علی اصغر کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیٹیاں گھروں میں ہیں، جوان بیٹیاں، اللہ ان کے نصیب نیک فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ